امریکہ کا صبح سویرے ایران میں گروہ کا جزیرہ قشم میں حملہ، ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ امریکہ نے اپنے دفاع میں 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے۔ پاس سران انقلاب نے کہا کہ امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت نے کہا کہ فضائی دفاع نے میزائل اور ڈرون حملوں کو روک دیا۔ بحرین میں حملے کے خطرے کے پیش نظر ایئر ریڈ سائرن فعال۔ ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ ایرانی طاقتور اور غیور قوم ہے۔ ایران غیر معمولی اقدامات پر مجبور ہو سکتا ہے۔ جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران معاملے پر زبردست کامیابی مل رہی ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ ایران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز بحران حل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ حکومت آزاد کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی۔ حکومت آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد موجود ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تنظیم ریاست میں انتشار، عوام میں خوف اور معاشرے میں عدم تحفظ کی احساس پیدا کرنے میں ملوث ہے۔ عوام میں خوف اور معاشرے میں عدم تحفظ کا اظہار پیدا کیا جا رہا ہے۔ کل تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ حکومت آزاد کشمیر کا کہنا ہے ریاست میں امن، قانون کی عملداری اور عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال پر بھارتی میڈیا کی بھرپور کوریج، پل پل کی رپورٹنگ کرنے لگا۔ کہا گیا کہ 9 جون کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر حکومت کو مات دے گی۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی 12 مخصوص سیٹیں برقرار رہیں گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں صدارتی ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرام کی سربراہی میں فل کورٹ ریفرنس پر آج سماعت کرے گا۔ آل پارٹی صدور، ارکان اسمبلی اور اہم فریقین کو نوٹس۔ وائس چیئرمین بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار اور صدر ہائی کورٹ بار بھی طلب۔ ریفرنس میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا مہاجرین سیٹیں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہیں؟ کیا عوامی دباؤ یا احتجاج کے ذریعے آئینی شکوں میں تبدیلی ممکن ہے؟ کیا اسمبلی اپنی مدت کے اختتام سے قبل بنیادی آئینی اصولوں میں ترمیم کر سکتی ہے؟ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم، پولنگ کل ہوگی۔ انتخابی مہم کے آخری روز سیاسی رہنماؤں کی باغ دوڑ، ووٹرز کو قائل کرنے کی جتن۔ الیکشن میں 9,58,480 ووٹرز گلگت بلتستان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ 24 سیٹوں پر 396 امیدوار مد مقابل، 266 آزاد امیدوار انتخابی میدان میں موجود۔ 8 خواتین بھی الیکشن لڑیں گی، 5 آزاد حیثیت سے حصہ لے رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 23، مسلم لیگ نون کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، پاکستان مسلم لیگ کے 11 اور اسلامی تحریک پاکستان کے 10 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے عوام کے حق حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان والوں کے لیے خصوصی پیغام۔ کہا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے راجشاہی نظام اور FCR کا خاتمہ کر کے اہلیان گلگت بلتستان کو سبسڈی دلوائی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں LFO کے ذریعے گلگت بلتستان میں سیاسی حقوق کی بنیاد رکھی۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی۔ اب نئی نسل کی باری ہے، اب ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ روزگار گلگت بلتستان والوں کا حق ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام تیر کے نشان پر مہر لگائیں تاکہ گلگت بلتستان کو نیا معاشی ہب بنایا جا سکے۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے 74 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔
पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी की गई। लेवी 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर कम करके 44 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में रूसी मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान अहम माहिदों पर दस्तखत। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए शराके कार बढ़ाने का मुआहदा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी, इंसदाद मनशियात और नशा व नशा की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने के मुआहदे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों के बारे में तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी किर्गिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क है और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था, ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। कहा आयतुल्लाह ख़ामेनी पर हमले के वक्त वो इसी दफ्तर में थे और उनकी शहादत के वक्त इसी दफ्तर के मलबे से निकले। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है ईरान को दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। मगरिब में बाज़ लोगों का ख्याल था कि ईरान इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम से अंदरूनी तौर पर तकसीम हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर ने कहा ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरान के 50 लाख अफराद ने खुद को जान कुर्बान करने के लिए पेश किया। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। पुतिन ने वाज़ेह किया कि ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना ही रूस ने ईरान को असलहा दिया। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत फाइनल में पहुंच गया। भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से जीत अपने नाम की। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल थी। आखिरी क्वार्टर में भारत ने एक के बाद दीगरे 3 गोल करके मैच का 5 पलट दिया। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत फाइनल में पहुंच गया। भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से जीत अपने नाम की। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल थी। आखिरी क्वार्टर में भारत ने एक के बाद दीगरे 3 गोल करके मैच का 5 पलट दिया।